آگ لینے گئے تھے نبوت مل گئی اور حکم ہوا کہ موسیٰ یہی سے سیدھے فرعون کی دربار میں چلے جاؤ اور فرعون کے دربار میں جا کر خدائے وحدہ لا شریک لہو کا ڈنکا بجاؤ، خدائے وحدہ لا شریک لہو کا جا کر اعلان کر دو۔ حضرت موسیٰ بشر تھے، دل میں بات آئی کہ میری بیوی کا کیا ہوگا، وہ تو لقو تک جنگل میں پڑی ہے، درد زہ ہے، اس وقت میں کئی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، میری بیوی تنہا ہے، میں انہیں چھوڑ کر آیا تھا آگ لینے کے لیے، اور اللہ کا حکم ہو گیا کہ فرعون کی بارگاہ میں جانا ہے، فرعون کے دربار میں جا کر خدائے وحدہ لا شریک لہو کا ڈنکا بجانا۔ حضرت موسیٰ کے دل میں بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کی بھیدوں سے واقف ہے، سینوں کی خفیہ باتوں کو جانتا ہے، اس کی صفت علیم، اس کی صفت خبیر، اس کی صفت بصیر، اس کی صفت شیء قدیر، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو اس پتھر پر مارو جو تمہارے سامنے پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حکم کی تکمیل میں زور سے ایک لاٹھی مارتے ہیں، وہ پتھر پھٹتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا پتھر نکلا، اللہ نے فرمایا پھر ایک لاٹھی مارو، پھر ایک لاٹھی مارتے ہیں، پھر وہ پتھر پھٹتا ہے، اس میں سے پھر ایک پتھر نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ پھر ایک پتھر مارو، حضرت موسیٰ ایک لاٹھی مارو، حضرت موسیٰ ایک لاٹھی پھر مارتے ہیں اور وہ پتھر پھٹتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی کیڑی نکلتی ہے، چھوٹی سی ایک کیڑی نکلتی ہے جس کے منہ میں ہری پتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فوراً سجدہ شکر میں گر گئے کہ باری الہ تیرا شکر ہے کہ جو مالک، جو خالق، جو رب تین اندھیروں میں پتھروں میں ایک چھوٹی سی کیڑی کو ہری پتی پہنچا سکتا ہے، وہی قادر، وہی ذات میری بیوی کی بھی کفالت کرے گا، وہی ذات میری بیوی کی بھی دیکھ بھال کرے گا، وہی ذات میری بیوی کی بھی مدد کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی مقام سے سیدھے فرعون کے دربار میں پہنچ کر فرعون کا ڈنکا بجا دیا، فرعون کا ڈھول بجا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہ اس واقعہ سے، اس معاملات سے ہم سب کو یہ عبرت لینی چاہیے، سبق لینی چاہیے کہ اپنی بیٹی کی شادی وقت پر کر دیں، اپنے بیٹے کی شادی وقت پر کر دیں۔ یہ سوچ، یہ مانسکتا نہایت ہی گندی اور ماری فکر ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی ابھی کیسے کریں، وہ ابھی کچھ نہیں کرنے لگا ہے۔ جو رب اس آپ کے ہونے والی پتوں، آپ کے ہونے والی بہو، آپ کے بیٹے کی دلہن کو اللہ جس جگہ اس کے میکے میں کھلا رہا ہے، جب وہ آپ کے گھر تشریف لائے گی اللہ اس کو یہاں بھی کھلائے گا، اللہ اس کو یہاں بھی پہنائے گا، اللہ اس کو یہاں بھی دے گا۔ اور ممکن ہے کہ اس کے آنے سے آپ کے آمدنی اور کاروبار کے دریچے کھل جائیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جب وہ اپنے مقدر کا لے کر آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی آمدنی میں، آپ کے انکم میں، آپ کی کمائی میں اللہ برکت عطا کرے گا، راستے کھول دے گا، دریچے کھول دے گا۔ کہا سنا نا، اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ جب ایک بہو آئے گی اور اپنی قسمت کا لے کر آئے گی، اپنی مقدر کا لے کر آئے گی، تو اللہ آپ کو دینے پر آ جائے تو چھپر پھاڑ کر عطا کرے گا۔